یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فقی حنفی کچھ اور کہہ رہا ہے، مالکی کچھ اور کہہ رہے ہیں، حنبلی کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ حدیث کی مرہون منت نہیں ہے۔ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث ان تک جو ہے وہ نہیں پہنچی تھی ائمہ کی طرف، اور آج کے موجودہ دور کے اندر اگر حدیث پہنچ بھی گئی تو لوگ صرف اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے سبب پر جو ہے وہ اپنے مسلک کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آپ اپنے مسلک کو چھوڑیں اور آپ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں، جو کچھ بھی اللہ کی کتاب قرآن میں ہے اور جو وسلم کے فرمان حدیث کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ اس کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، سر زمین سے اختلاف کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ صحابہ میں اختلافات کی مثالیں ملتی ہیں، ایسا نہیں تھا کہ صحابہ میں اختلافات نہیں ہوتے تھے، لیکن صحابہ اکرام کے اختلافات اس نوعیت کے ہوا کرتے تھے کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہی حدیث پہنچ جایا کرتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم کو ہو جاتا تھا تو وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر، وہ اپنے عمل کو چھوڑ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اوپر عمل کرتے تھے، اور اس طرح سے ان کے درمیان اختلافات ختم ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی مثال بہت ساری ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان اختلاف ہوا مسجد کے اندر۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ جو ہے وہ ادھار دیا تھا، اور وہ جب مانگنے آئے تو ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ان کی طرف کیا اور آپ نے ان کی طرف دیکھا تو مسئلہ پوچھا، تو کعب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے وسلم انہوں نے مجھ سے ادھار لیا تھا اور واپس نہیں لوٹا رہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کعب آپ جو ہے اپنے بھائی کے لیے آدھا ادھار معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے وسلم آپ نے فرمایا اور میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا ابو حضرت کھڑے ہوئیے اور اپنے بھائی کا قرض ادا کیجیے۔ کہا کہ جی اللہ کے رسول ابھی میں قرض ادا کرتا ہوں۔ اس طرح سے مسجد کے اندر آواز بلند ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر جو ہے وہ آئے اور انہوں نے جو ہے رسول وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کیا اور اختلاف اسی وقت ختم ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں، لیکن وہ اختلافات اس نوعیت کے تھے کہ اپنی ذاتی جمیلوں کی وجہ سے نہیں، اپنے ایگو کی وجہ سے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ اختلافات بھی دینی معاملات کی وجہ سے تھے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی آیت ان تک پہنچتی یا پیغمبر کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچتی، وہ اپنے اختلافات کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بہترین حل، بہترین سولوشن پوری امت مسلمہ کے لیے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یونٹی برقرار رہے، یونٹی برقرار رہنے کے لیے یہ اتحاد بین المذاہب کا تصور باطل تصور ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اتحاد بین المذاہب ہو کہ تمام مذہب والے جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے اور جو ہے وہ شرمگاہوں کی پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے مسلمان یہ سب ایک اسٹیج پر آ جائیں اور سب مل جائیں، تو یہ اتحاد بین المذاہب کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اتحاد بین المذاہب جو ہے اس کا تصور شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتا ہے کہ سارے لوگوں کو کہو کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، جب وہ سارے ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اتحاد بین المذاہب ہوگا، اور یہ سب کے سب قرآن و حدیث کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پوری انسانیت کے اندر جو ہے اتحاد کی فضا قائم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے دور میں کیسی جو ہے خیر القرون کے دور میں کیسی اتحاد کی فضا قائم تھی، ایک صحابی دوسرے صحابی کا احترام کر رہا ہے، ایک تابعی دوسرے تابعی کا احترام کر رہا ہے، ایک محدث دوسرے محدث کا احترام کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے تھا؟ پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کی مرہون منت ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ناظرین کرام، آج امت کے اندر جو اختلافات کا شاخسانہ ہے وہ قرآن و حدیث کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری نفسانی خواہشات کی ترویج ہے، ہماری مسلک کی بڑھوتری ہے۔ ہم حدیث کا تو رد کر دیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حدیث کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کو اونچا کریں گے، اپنے امام کی بات کو نیچے کریں، اپنے امام کی بات کو اٹھا کر سائڈ میں کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غالب رکھیں۔ یہ اصول کہ جو کوئی حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہوگی، جو کوئی حدیث ہمارے امام کے خلاف ہوگی، وہ حدیث کو جو ہے ہم تعویل کر دیں گے، جیسے کہ اصول کرخی کے اندر جو ہے یہ اصول موجود ہے صفحہ نمبر 15 کے اندر 16 کے اندر، اور جو آیت قرآن مجید کی جو ہے وہ ہمارے مذہب یا ہمارے امام کے خلاف ہوگی اس آیت کی جو ہے ہم جو ہے وہ منسوخ قرار دیں گے۔ یہ بھونڈا اور یہ دینی غیرت کے اوپر قائم یہ اصول نہیں ہے، یہ ایسا اصول ہے کہ جس نے انکار حدیث کے ایک بہت بڑے غلیظ فتنے کو جنم دیا ہے۔ قرآن و حدیث اس اصول سے بڑی ہے، یہ اصول قرآن و حدیث کا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا اصول کیا ہے؟ قرآن حدیث کا اصول یہ ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم خیرۃ من امرہم، کہ جب اللہ اور اس رسول کسی بات میں فیصلہ کر دیں تو کسی امت کے شایع نشین نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنی رائے دے۔
ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے شایع نشین نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ دے تو وہ اپنی رائے، اپنے قیاسات اللہ کے اور رسول کے خلاف دے، یہ شایع نشین نہیں ہے۔ تو لہذا امت کا سولوشن اتحاد کا ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول کی حدیث کو قبول کریں، اور یہ مسلک کی زنجیروں کو اتار کر پھینکیں۔ مسلک اللہ کی قسم ہدایت کا ضامن نہیں ہے، ایک ہی مسلک ہے، وہ قرآن اور حدیث کا منہج ہے، وہ مسلک ہے جو صحابہ اکرام کا منہج تھا، صحابہ اکرام کا مسلک تھا، اسی پر عمل کریں، دونوں جہاں کے اندر کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی۔